ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ڈارک سٹوریز آفیشیل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ، جو کہ میرے دوست کے کزن کے ساتھ پیش آیا، اور میں آپ کو اسی کی زبانی بیان کرتا ہوں۔ میرا نام ریحان ہے۔ یہ 1999 کی بات ہے، جب میں پڑھائی مکمل کر کے فرانس چلا گیا۔ فرانس میں میرے انکل مقیم تھے، اور ماسٹرز کے دوران میں نے فرانسیسی زبان کو اپنے کورس کا حصہ بنایا تھا۔ دوسرا، میرا دل پڑھائی مکمل کر کے پاکستان سے باہر سیٹل ہونے کا تھا۔ حالانکہ میرے والد صاحب کا کاروبار کراچی میں بہت وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا، لیکن میں ضد کر کے اور گھر والوں کو منا کے فرانس آ گیا۔ فرانس پہنچ کر ایک الگ ہی احساس تھا۔ ویسے تو فرانس میں رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں چاہتا تو وہاں کسی بھی اچھے ہوٹل میں قیام کر سکتا تھا، لیکن میں فرانس کے کسی ایسے ہوٹل میں قیام کرنا چاہتا تھا جو قدرتی نظاروں سے بھرپور جگہ پر واقع ہو، اور الحمدللہ مجھے پیسوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہاں کے لوکل لوگوں سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ایسے کئی ہوٹل ہیں، اور انہی ہوٹل میں سے میرا انتخاب ہوا، کیسل آف بریسیک۔ اور میں نے انکل کے اصرار کے باوجود، جو کہ مجھے اپنے گھر رہنے کا کہہ رہے تھے، معذرت کرتے ہوئے اجازت طلب کی اور اپنی منزل کی طرف رخت سفر باندھا۔ اصل مزہ تو یہاں کی مادری زبان میں عام لوگوں سے بات کرنے میں آ رہا تھا۔ خیر، میں 2 سے 2.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہوٹل پہنچ گیا۔ ہوٹل تھا کہ شاہی قلعہ کسی عالیشان محل سے کم نہ تھا، اور گرد و نواح میں خوبصورت پہاڑ اور گھنا جنگل۔ غرض یہ کہ میری سوچ اور امید سے بڑھ کر تھا۔ ایک ہوٹل کے اٹینڈنٹ نے میرا سامان کیریج میں ڈالا اور میں ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ ہوٹل اتنا شاندار تھا کہ ساری تھکان دور ہو گئی۔ ریسیپشن کے بالکل سامنے ہوٹل کی ایک بڑی سی پینٹنگ لگی ہوئی تھی، اور اس ہوٹل کی مختصر تاریخ درج تھی۔ پڑھنے پر پتہ چلا کہ یہ ہوٹل اصل میں ایک قلعہ تھا، اور یہ فرانس کا بلند ترین قلعہ تھا، جس میں 7 منزلیں، 204 کمرے اور متعدد پینٹنگز سے بھری ہوئی گیلریاں، اور ایک نجی اوپرا ہاؤس بھی تھا جس میں 200 افراد بیک وقت بیٹھ سکتے تھے۔ اور اس قلعے کو کاؤنٹ آف اینجو نے 11ویں صدی عیسوی میں بنایا تھا۔ مزید تفصیل پڑھنے کی بجائے میں نے خود ہی مشاہدہ کرنے کو ترجیح دی۔ سب سے اوپر 7ویں فلور پر کمرہ لیا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس کی چھت بہت اونچی تھی، انتہائی شاندار، اور سب سے زیادہ کمال کی بات یہ تھی کہ جو بھی فرنیچر کمرے میں تھا وہ سب 11ویں صدی عیسوی کا ہی تھا، جو کہ بہت ہی سنبھال کے رکھا گیا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے قلعے کے ٹاور روم کا نظارہ ایک کمال ہی تھا۔ خیر، شام تقریباً ہو چکی تھی۔ میں نے آرام کی غرض سے کپڑے بدلے اور بستر پر ڈھیر ہو گیا کہ تھوڑا سا ریسٹ کر کے کھانے کا آرڈر دوں گا، لیکن ایسا سویا کہ آنکھ کھلی بھی تو کسی کے کرانے کی آواز سن کر مجھے ایسا لگا جیسا میرا وہم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور غور کرتا کہ اچانک کمرے کے پرانے سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 1 بجے تھے۔ خیر، دروازہ کھولا تو سامنے پرانے زمانے کی یونیفارم میں ادھیڑ عمر کا ویٹر کھڑا تھا، لیکن اس ویٹر کا لباس دوسرے ویٹر سے بہت مختلف تھا۔ اس نے کھانے کی ٹرالی میرے کمرے کی طرف بڑھا دی، اور میں اسی سوچ میں تھا کہ ابھی تو میں نے آرڈر ہی نہیں دیا تھا، پھر یہ سب کیا؟ خیر، میں نے جیب سے کچھ کوائنز نکالے اور ویٹر کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوٹل کے مدھم روشنی والے کوریڈور میں غائب ہو گیا۔ میں نے جلدی سے کھانا کھایا، جو کہ کافی لذیذ تھا۔ اب نیند تو میری آنکھوں میں تھی ہی نہیں، کیونکہ میں پہلے ہی سو چکا تھا۔ سوچا کہ باہر نکل کر تھوڑی چہل قدمی کی جائے۔ باغ میں ہلکی سی روشنی تھی، لیکن خوف بھی آ رہا تھا، کیونکہ درخت اندھیرے میں ایک بڑے سے دیو کے سائے کی مانند نظر آ رہے تھے۔ اچانک مجھے کرانے کی آواز دوبارہ سنائی دی، جو کہ اس وقت کافی صاف تھی۔ میں نے آواز کا تعقب کیا، اور جیسے ہی میری نظر ہوٹل کے کسی کمرے پر پڑی تو کھڑکی میں ایک عورت کھڑی نظر آئی، اور جس بات سے میرے دل کی دھڑکنیں رک سی گئیں وہ یہ تھی کہ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، صرف کالے سے 2 سوراخ تھے، اور اسی کے منہ سے کرانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور ہوٹل کے اندر بھاگا۔ ریسیپشن کی بیل بجانے لگا، لیکن پتہ نہیں رات کے 2:30 بجے کوئی ڈیوٹی پر کیوں نہیں تھا۔ میری ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے کمرے میں جاؤں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اور جس راہداری سے میں نے گزرنا تھا وہ اب ایک بہت ہی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ دیواروں پر لگی تصاویر ایسا لگتا تھا کہ مجھے ہی گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں۔ ابھی کمرے تک پہنچنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، اور میرا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوا۔ ڈرتے ڈرتے مڑا تو پیچھے وہی ادھیڑ عمر ویٹر تھا۔ اپنی زبان میں بولا کہ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا
اور اپنے کمرے میں داخل ہونے ہی لگا کہ دل میں آئی کہ اس سے آنکھوں دیکھا حال بیان کروں اور پوچھوں کہ کیا ماجرا ہے۔ ویسے بھی صبح تک ٹائم تو پاس کرنا ہے، کیوں نہ اسی کے ساتھ باتوں میں تھوڑا دل بھی بہل جائے گا اور خوف کا احساس بھی کچھ حد تک کم ہو جائے گا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں لگے صوفے پر بیٹھنے کی دعوت دی اور اس سے سارا ماجرا بیان کیا۔ میری ساری رودات سن کر اسے جیسے کوئی فرق نہیں پڑا، شاید وہ اس چیز کا عادی تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، سر جس عورت کو آپ نے دیکھا ہے اس کا نام لاڈیم ویٹے ہے اور وہ کنگ کی ناجائز اولاد تھی۔ اسی قلعے میں پلی بڑھی اور اس کی شادی زبردستی چارلس نامی شخص سے ہوئی جو کہ ایک بڑے امیر خاندان کا فرد تھا۔ لاڈیم کا کسی اور شخص کے ساتھ افیئر تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی اور اس کے شوہر چارلس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ چارلس نے لاڈیم کی اس حرکت کے باعث اسے یہیں ٹاور روم میں قتل کر دیا تھا۔ یہ کرانے کی آواز اسی کی ہے، اس کی روح اب بھی اس قلعے میں بھٹکتی رہتی ہے۔ میں گمسم اس کی باتیں سن رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بتاتا کہ میری نظر آئینے کی طرف پڑی اور جیسے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ صوفے پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور جیسے ہی میں نے مڑ کے صوفے کی طرف دیکھا تو صوفے پر وہی ویٹر بیٹھا تھا۔ میری تو جیسے جان ابھی نکلے کہ نکلے۔ اتنے میں وہ اٹھا اور مجھے شبہ خیر کہہ کر چلا گیا۔ ابھی میرے حواس جگہ پر آئے ہی نہیں تھے کہ دوبارہ کرانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگ گیا کہ اب دیکھ لو قدرت کے نظارے، کبھی ایک عورت کی خوفناک روح تو کبھی یہ بھوت ویٹر۔ دماغ ڈر کے مارے کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ رات کے تقریباً 3:30-4 کا وقت تھا۔ آنکھوں میں نیند تھی لیکن خوف کے مارے سویا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے چند لمحے آنکھ لگی تو اچانک ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ بستر پر لیٹے لیٹے آنکھیں کھولیں تو کمرے کی چھت پر وہی عورت کسی چھپکلی کی مانند چپکی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میری آخری رات ہے، موت بھی مجھے کہاں سے کہاں لے کر آئی ہے۔ میں چاہ کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل پا رہا تھا۔ پورے جسم کی قوت جمع کر کے اٹھ کے اچانک بھاگنا چاہا لیکن جیسے ہی کھڑا ہوا وہ بدروح میرے سامنے تھی، انتہائی خوفناک اور بھیانک چہرہ، اور واقعی اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ میں نے اپنا آخری وقت سمجھ کر کلمہ پڑھا اور میرے کلمہ پڑھتے ہی وہ زور کی چیخ مار کر غائب ہو گئی، اور میں جو پہلے ہی اس کے خوف کی وجہ سے آدھا مرا ہوا تھا اس کی بھیانک چیخ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ جیسے تیسے اپنا سامان لیا اور ہوٹل سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہوٹل سے حساب کتاب کیا اور اپنی گاڑی کا انتظار کیا۔ چند ہی لمحوں میں میری گاڑی آ گئی اور میں گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ اپنے انکل کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں چلتے چلتے میرے ذہن میں وہی بیتی رات کے واقعات گزر رہے تھے۔ ہاتھ میں ہوٹل کا بل تھا۔ ویسے ہی ہوٹل کے بل پر نظر پڑی تو میں حیران ہو گیا کہ ہوٹل کے بل میں کھانے کا بل موجود نہیں تھا۔ یعنی کہ میں نے جو کھانا کھایا، کیا وہ کھانا بھی بھوت کا تھا؟ خیر دوستو، یہ تھی آج کی ریئلٹی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔